الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم کس زبان سے ہو بیاں فضل و کمال اہل بیت کس زبان سے ہو بیاں فضل و کمال اہل بیت آئینہ حسن نبی کا ہے جمال اہل بیت اور ایسا گھر شہزاد تاریخ نبوت میں نہیں ایسا گھر شہزاد تاریخ نبوت میں نہیں ڈھونڈ کر لائے بھلا کوئی مثال اہل بیت گرامی قدر حاضرین اہل بیت اطہار کی محبت یہ اصل میں خود آقا کریم علیہ السلام کی محبت ہے اہل بیت سے ہماری محبتیں اور عقیدتیں یہ اس لیے ہیں کہ ایک تو وہ ہمارے آقا کریم امام الانبیاء والمرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم کے گھر والے ہیں اہل قرابت ہیں آل اور عطرت ہیں یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں اس کے معنی مختلف ہیں قرابت اور چیز ہے آل اور چیز ہے اہل بیت اور چیز ہے لوگ اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں تو ہم ان ساری محبتوں پہ مامور ہیں اہل بیت سے بھی محبت ہے آل رسالت سے بھی محبت ہے اور قرابت مصطفیٰ سے بھی محبت ہے قرآن نے جو جامع لفظ ہے وہ قرابت ہے مودۃ فی القربہ قربہ میں یہ سب شامل ہیں اگر آل کہا جائے تو اس میں ضروری نہیں کہ قربہ بھی شامل ہو اہل بیت کہا جائے تو اس میں ضروری نہیں کہ آل بھی شامل ہو یہ اس دور میں واحد میں نے ایک سید سے یہ سنا ہے چونکہ وہ عالم دین تھے بھکی شریف میں انہوں نے برملا مائک پہ کہا اللہ پاک وہ بیمار ہیں ان کو صحت دے علامہ سید محفوظ شاہ مشدی صاحب دامت برکاتہم انہوں نے ببانگ دوہل یہ کہا بھرے مجمع میں کہ ٹھیک ہے ہم سید ہیں لیکن ہم اہل بیت نہیں ہیں ہم آل رسول ضرور ہیں ہم اہل بیت رسول نہیں ہیں آج جسے دیکھو انے واہ جس کو مرضی جو مرضی پتہ ہی نہیں کہ اہل بیت کا کیا مطلب ہے
اہل بیت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، اہل بیت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، اہل بیت سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب ہیں، اہل بیت سیدہ ام سلمہ ہیں، اہل بیت سیدہ زینب بنت جہش ہیں، اہل بیت سیدہ سودا بنت زمع ہیں، اہل بیت سیدہ میمونہ ام المومنین ہیں. یہ اہل بیت ہے. پھر اہل بیت ابھی ختم نہیں ہوئے. پھر حضرت سیدہ زینب بنت رسول حضور کی پہلی بڑی بیٹی، یہ اہل بیت ہیں. حضرت سیدہ ام کلثوم حضور علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی. پھر حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول. پھر حضرت سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور پھر ان کی آل اور اولاد سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ فرق بھی لوگ نہیں جانتے کیونکہ انے وقت گاڑی بگانے کا شوق ہے، نہ آگے دیکھنا ہے نہ دائیں نہ بائیں، بس جو سنا سنایا ہے، جو رٹا رٹایا ہے، اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں. تو جس کا عقیدہ اور ایمان بھی ذاتی نہ ہو وہ کہاں کا مسلمان اور کہاں کا انسان ہے. وہ اپنے محبوب سے بھی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا ہے عام مجموع میں دن رات نعت کے نام پہ جھوٹ، سلام کے نام پہ جھوٹ، منقبت کے نام پہ جھوٹ. اسے پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ لفظ اس قابل بھی ہیں کہ ان پاک اور مقدس بارگاہوں میں جائیں. دو نمبری اور فراڈ اور کرپشن کائنات کی سب سے بڑی کرپشن. پاکستان میں دنیا کے سب سے بڑے کرپٹ لوگ رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. نمبر 1 پوری دنیا جن کو مانتی ہے کہ ان سے بڑا کرپٹ ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. لیکن میں ان سے بھی بڑا کرپٹ اس کو سمجھتا ہوں جو ممبر پہ 2 نمبری کرتا بیٹھے، جو اس مسجد میں اللہ کے گھر میں 2 نمبری کر سکتا ہے. اس سے بڑا کرپٹ نہ سندھ میں پیدا ہوا ہے نہ پنجاب میں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کرپشن کو تو آپ سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو اب یہ ہو رہا ہے، مذہب کے نام پہ بھی 2 نمبری ہے، عقیدے کے نام پہ، فرقے اور مسلک کے نام پہ بھی 2 نمبری. اہل بیت کے ساتھ جو 2 نمبری کر سکتا اس سے بڑا یزید ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. وہ اس وقت کا یزید ہے جو نام اہل بیت کا لے رہا ہو، ٹائٹل ان کا لگایا ہو کہ ہم سے بڑا عاشق اور محب اہل بیت کوئی ہے نہیں، اور علی المرتضیٰ کے پورے بیٹوں کے نام بھی کبھی نہ لیے اس نے زبان سے، جو میں نے آپ کو سنائے ہیں پہلی دفعہ. 14 بیٹے، یہ یاد رکھو میرے مسجد نور کے جمعے کے نمازی، شیر خدا کے کتنے بیٹے ہیں؟ 14 بیٹے اور 19 بیٹیاں، 33 ٹوٹل آپ کی مختلف ازواج سے آپ کی اولاد. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم باپ سے محبت کریں، بیٹوں سے دشمنی کریں؟ چلو دشمنی تو نام بھی نہ لینے کو تیار. اچھا یا حسین 24 گھنٹے وظیفہ ہو اور امام حسین کے بچوں کے بیٹوں کے نام زبان سے لینے کو تیار نہ ہو. کربلا کربلا شہدائے کربلا دن رات ہو اور شہدائے کربلا کا نام لینے کو تیار. 72 رٹایا تھا نا ہمسایوں نے، تو ہم نے 72 ہی یاد، اوپر سے نیچے، نہ 71 نہ 73. اور میں نے آپ کو پچھلے جمعوں میں 19 خانوادہ بنو ہاشم کے شہزادے جو کربلا میں شہید ہوئے، حضرت علی کے بیٹے، امام حسن کے بیٹے، امام حسین کے بیٹے، ان کے نام وہ 19 ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، جس میں ابو بکر بھی ہیں، جس میں عمر بھی ہیں، جس میں عثمان بھی ہیں. اب آج یہ ہم پہ قرض ہے، جن کے ہمیں نام نہیں آتے ان سے محبت کریں گے؟ ان کا نام تو کبھی زندگی میں تو ایک بار لے لو ممبر پہ، جن پہ نماز میں درود بھیجتے اور کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ ہمارے اماموں نے، ائمہ اہل سنت نے ہمیں سکھایا. امام شافعی رحمہ اللہ یہ سنیوں کے امت کے، پوری امت کے امام ہیں.
وہ کہتے ہیں اہل بیت جب تک ہم تم پہ نماز میں درود نہ بھیج لیں ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ببانگ دہل لوگ ان پہ بھی فتویٰ لگاتے تھے۔ حب اہل بیت، جو حب اہل بیت کا پرچم اٹھاتا ہے لوگ اس کو رافضی کہتے ہیں، جو حب صحابہ کا جھنڈا اٹھاتا ہے اس کو لوگ ناصبی کہتے ہیں۔ تو یہ پہلے سے 1200 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارے اماموں نے یہ اعلان کر کے بتایا کہ اگر حب اہل بیت کا نام رافضیت ہے تو پھر میں سب سے بڑا رافضی ہوں، سارے گواہ ہو جائیں۔ یہ ہمارے امام شافعی کہتے ہیں لو کان رفضن حب آل محمد، اگر رفض آل محمد کا نام ہے تو فل یشہد الثقلان انی رافضی، یہ دونوں جہان گواہ ہو جائیں کہ میں پھر رافضی ہوں، مجھے اہل بیت سے محبت ہے، مجھے عشق ہے اہل بیت سے۔ اور اگر ابو بکر صدیق کی محبت کا نام نسب ہے، ناسبیت ہے، تو یہ کائنات گواہ ہو جائے کہ میں سب سے بڑا ناسبی ہوں۔ یہ ہمارے اماموں نے کہا ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، پوری امت کی۔ پہلے کیوں؟ وہ آپ نے خود لکھا ہے، بتاتے ہیں کہ میں جب علی کا نام لیتا ہوں لوگ کہتے ہیں رافضی ہے، جب ابو بکر کی شان بیان کرتا ہوں کہتے ہیں ناسبی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں دونوں پہ مامور ہوں، میرا دونوں کے بغیر گزارا نہیں۔ کیوں کہ میں نے کلمہ نہ علی کا پڑھا ہے نہ ابو بکر کا پڑھا ہے، کلمہ میں نے محمد رسول اللہ کا پڑھا۔ تو مجھے میرے آقا نے کہا ہے کہ علی کی محبت بھی ایمان ہے اور ابو بکر کا بغض بھی کفر اور نفاق ہے، تو میں کدھر جاؤں؟ اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہم السلام، یہاں سے یہ سلسلہ حسنی حسینی چلا۔ کربلائے معلیٰ جب شہادتیں ہو گئیں تو بنو ہاشم کے ابھی تک اچھے محققین بھی، جب میں نے یہ بات اٹھائی پہلی بار سیدنا امام حسن مصنع کے مزار پہ میں حاضر ہوا 2 سال پہلے، اور اس سے پہلے میں آپ کا تعارف پڑھ چکا تھا۔ ان کا نام ہم نے ممبر پہ خطابات میں اور پروگراموں میں رکھوائے، میں نے موضوعات رکھوائے، لوگ موضوع پوچھتے تو میں نے کہا اس بار سیدنا حسن مصنع حضرت علی کے پوتے امام حسن مجتبی کے پہلے بڑے بیٹے اور حضرت امام حسین کے داماد، جہاں سے حسنی حسینی نسب چلا ہے، غوث پاک کے جد اعلیٰ، داتا صاحب کے جد اعلیٰ، خواجہ معین الدین چشتی کے جد اعلیٰ، یہ سارے حسنی شہزادے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا ہے۔ کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں۔ تو لوگوں نے، اب علماء نے یہ نام لینا شروع کیا، لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ ہاں ایک نہیں 2 بچے تھے کربلا سے، وہ شہزادے آل رسول کے خانوادے بنو ہاشم کے چشم و چراغ بچے تھے۔ اب آج میں سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے لگا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسن امام حسین ہے، امام حسن امام حسین ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یزید کی بیعت نہیں کی، یہ نہیں پتہ کہ حسن کی بیعت کی ہے۔ سرداد نہ دا دست در دست یزید، سر دے دیا یزید کے ہاتھ میں، ہاتھ نہیں دیا، ہاتھ دیا تو اپنے امام، اپنے بڑے بھائی اور جانشین شیر خدا حسن مجتبی کے ہاتھ میں دیا، بیعت کی ہے۔ اب سوچو جو ہمارے امام کا بھی امام ہے اور شیر خدا کا جانشین اور نائب ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ صحیح بخاری میں
8 جگہ امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں، اور سارے بڑے اکابر محدثین لائے ہیں اس کو، تواتر کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، اور یہ بھی بغض صحابہ اور بغض اہل بیت کی وجہ سے بیان نہیں کرتے، یعنی جو اوتھینٹک اور مستند ترین چیزیں ہیں۔ میں نے آج تک یہ روایت کسی سنی یا شیعہ عالم سے نہیں سنی، میں نے ٹی وی پہ، چینلوں پہ، ادھر ادھر جہاں کئی سال سے بیان کر رہا ہوں، سال ہا سال سے بیان کر رہا ہوں، اور مجھے حسرت ہے کہ میرے کان کسی سے اس حدیث کو سنیں جو مستند اوتھینٹک ترین روایت ہے حدیث کی دنیا میں، اعلیٰ ترین سند کے ساتھ مروی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی اپنے نواسوں سے محبت کی یہ معراج ہے۔ افسوس ہے مجھے اس بات کا، اور یہ بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ اس میں بڑے مسئلوں کے حل تھے، بڑے فتنے ختم ہوتے تھے، بڑے جھگڑے ختم ہوتے تھے، اور جو کاٹنے والے ہیں ان کی کینچیاں ٹوٹتی تھیں، اور سید کا جو معنی سید کائنات، سید الکونین اور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ واضح ہوتا کہ سید کون ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سجدے میں ہوں، نواسے آ کے پشت پہ سوار ہو گئے، ایک ہے آقا کریم علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہوں اور نواسے آ رہے ہوں تو ان کو اٹھا لیں پیار سے۔ یہاں صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دن ہمارے آقا مولا علیہ السلام نے ایک ایسا خطبہ دیا کہ خطبے سے پہلے ہی نواسے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، پتہ کون ہے؟ شبیہ مصطفیٰ۔ یہ بھی آج ایک نقطہ سمجھیں، پہلے میں نے دوسری جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا امام حسن جو ہیں یہ سر سے لے کے ناف تک شبیہ مصطفیٰ، اپنے نانا جان کا عکس ہیں، اور ناف سے لے کے پاؤں تک سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ تصویر مصطفیٰ ہے۔ لیکن آج تک یہ سمجھا نہیں کہ یہ کیا حکمت تھی کہ اللہ نے ایک کوئی پورا نقشہ بنا دیتا، یہ آدھا آدھا کیوں کیا؟ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس میں ایک اشارہ تو یہ تھا کہ ان دونوں کو کبھی جدا کر کے نہ دیکھنا، محبوب کی پوری تصویر دیکھنی ہو تو دونوں کو ملا کے رکھنا۔ اللہ شان حسنین کریمین، ان کے لیے جو محدث باب باندھتے ہیں نا محدثین کرام، ان کے فضائل کے مناقب، وہ کہتے ہیں باب مناقب الحسنین، باب فضائل الحسنین، ان کے نام بھی ایسے رکھیں، ورنہ سیدنا علی المرتضیٰ تو کہتے ہیں میں نے تو بیٹے کا سوچا، پہلا بچہ جب ہوتا ہے تو باپ پہلے ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور بڑی ایک جذباتی کیفیت ہوتی، تو کہا کہ میں نے تو حرب نام سوچا تھا، حرب جنگ کو کہتے ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کیا نام بچے کا سوچا ہے؟ کہا جی میں نے حرب سوچا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی یہ حرب نہیں، یہ حسن ہے، حسن حسن سے ہے، خوبصورتی، یہ جنگیں کرنے والا نہیں، یہ تو جنگوں کو بند کرانے والا ہے۔ وہ پھر آگے اس کی وضاحت آ گئی، لیکن نام ہے حسن رکھا، اور امام حسین کا جو نام ہے یہ حسن کی ہی تصغیر ہے۔ عربی میں آج یہ سمجھیں ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، اور یہاں لوگ ایک طرف نام لیں گے اور دوسری طرف بات ہی نہیں، ذکر ہی نہیں، تذکرہ ہی نہیں۔ یہ حسین جو لفظ ہے گرامیٹیکلی یہ حسن سے نکلا ہے اور حسن سے ہی بنا ہے، یعنی حسن نہ ہو تو حسین ہو ہی نہیں سکتا۔ گرامیٹیکلی
گرامیٹیکل میں اگر ترجمہ کروں، لفظی ترجمہ نہ کروں، تو حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن۔ یہ اس میں تصغیر ہے، جیسے عمر اور اس کو چھوٹا کرنا ہو تصغیر تو عمیر ہے، وہ بھی عمر ہی، وہ چھوٹا عمیر ہے، اس کو تصغیر کہتے ہیں عربی میں۔ اب جب ملایا دونوں کو، حسن کو اور حسین کو ملایا لفظی طور پہ، تو بنا حسنین، حسن اور ان کو پھر دوسری عبرانی زبان میں شبیر اور شبر جب نام آئے تھے، اور یہ نام ایسے تھے، عرب میں پہلے کسی کا نام نہیں تھا، نہ پہلے کسی کا نام حسن تھا نہ کسی کا نام حسین تھا۔ تاریخ عرب میں دیکھ لی، کیونکہ جنت کے شہزادے تھے، رب نے نام بھی جنت سے بھیجے۔ جبریل امین آئے نا تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ جو آپ کا نواسہ حسن ہے، اس کا نام ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پہ ہوگا۔ کہا جی وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام تھا شبر۔ تو فرمایا جبریل اس کا عربی ترجمہ کرو۔ ٹرانسلیٹر بھی فرشتوں کا امام ہے۔ شبیر اور شبر، اس کا ترجمہ عربی میں کیا تو بنا حسن اور حسین، اور تیسرے بیٹے مشبر، ان کا بھی کوئی نام نہیں لیتا۔ امام حسن حسین کے تیسرے بھائی چھوٹے بچے دودھ پیتے ہی وصال فرما گئے، وہ عربی میں ترجمہ کیا تو محسن بنا۔ تو فرمایا علی یہ حرب نہیں، یہ حسن ہے۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہو، پھر یہی ہوا، کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جی چلو پہلے کا نہیں تو میں دوسرے کا حرب رکھتا ہوں، کیونکہ وہ شیر خدا تھے، فاتح خیبر تھے، صاحب ذوالفقار تھے، تو نام حرب سوچا تھا، لیکن پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ حرب نہیں ہے، یہ حسین ہے۔ پھر کانوں میں اذانیں دیں، پھر اپنے لعاب چٹائے، پھر عقیقے کیے، صدقے کیے، خود آقا کریم علیہ السلام پیدا ہوتے ہی یہ دونوں شہزادے، دونوں نواسے آقا کریم علیہ السلام کے سبتین کریمین شبیہ ہیں آقا کریم علیہ السلام کی۔ اس میں اگر روحانی اور عارفانہ طور پہ دیکھیں تو ان کی شباہت کے اندر جو بہت بڑا راز تھا، جو اللہ کی قدرت کا راز ہے حقیقت میں، وہ یہ تھا کہ رب کائنات نے، اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ذرا سمجھانے کے لیے، ہمارے طریقت میں کہتے ہیں یہ فنا فی الرسول ہے، یہ فنا فی الشیخ ہے، فنا فی الرسول ہے، فنا فی اللہ ہے، تین مقامات صوفیہ نے بیان کیے ہیں۔ اور فنا کا مقام کیا ہوتا ہے یہ غار ثور میں اگر دیکھ لیں تو غار ثور سے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور آقا کریم علیہ السلام نکلے تو دونوں کی ظاہری شباہت بھی اتنی مل چکی تھی کہ مدینے والے پہچان نہیں سکے کہ ان میں صدیق کون ہے اور حبیب کون ہے۔ دوسری اس کی مثال بڑا مشہور واقعہ سب آپ نے سنا ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کے خانقاہ میں کچھ مہمان آئے تو وہ جو نان بھائی تھا تندور والا گلی میں، رات کو لیٹ آئے مہمان، لنگر کا ٹائم نہیں تھا، تو لانگری کے پاس لنگر بھی نہیں تھا کہ انہیں کھلاتا، تو اس نان بھائی نے کچھ روٹیاں تھیں اس نے پیچھے بھیج دیں آستانے پہ خانقاہ میں، تو لانگری نے وہ روٹیاں لے کے مہمانوں کو کھلائیں۔ صبح جب خواجہ صاحب نے پوچھا، حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، دلی میں آپ کا مزار ہے، حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے پیر و مرشد ہیں، کہا جی لنگر کھانا؟ انہوں نے کہا جی لنگر تو نہیں تھا، وہ نان بھائی نے بھیجا ہے ہوٹل والے نے، تو وہی ہم نے مہمانوں کو کھلایا۔ تو آپ نے خوش ہو کے اس کو بلوایا نان بھائی کو اور فرمایا کہ میاں تم نے خدمت کی ہمارے مہمانوں کی، ہم خوش ہوئے، تو کوئی طلب ہو تو بتاؤ۔
اس نے کہا حضور کچھ طلب نہیں، اتنا کم ہے کہ آپ کے مہمانوں کی خدمت کر دی، بس آپ دعا فرمائیں۔ پھر آپ اس وقت ذوق میں تھے اور بڑی خوشی سرور کے عالم میں تھے کہ مہمانوں کی خدمت کی ہے، فرمایا نہیں کچھ مانگو، کچھ نہ کچھ ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں عطا کیا جائے۔ اس نے پھر وہی کہا کہ دعا فرما دیں۔ پھر آپ نے تیسری بار کہا کہ کچھ مانگ لو، تو اس نے کہا کہ اچھا پھر مجھے باقی باللہ بنا۔ آپ حیران ہو گئے، فرمایا اتنا چھوٹا برتن اور اتنی بڑی چیز، تمہارے وجود کا برتن ہی اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں بقا باللہ نے پورا ہی نہیں آنا۔ اس نے کہا جی بس یہی چاہتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو اندر حجرے میں لے گئے، اس پہ وہ توجہ فرمائی جو غار ثور میں امام الانبیاء نے صدیق اکبر پہ فرمائی تھی۔ اس کو کہتے ہیں توجہ اتحادی۔ یہ چونکہ میرا سلسلہ ہے اس لیے نقشبندیوں میں 4 قسم کی توجہ مرشد اپنے مرید پہ کرتا، جس کے آج نام بھی کسی مرشد یا مرید کو الا ماشاءاللہ معلوم نہیں ہو کہ ان توجہ کرنا تو دور کی بات، اس توجہ کا نام کیا ہوتا ہے، ٹائٹل کیا اس کا۔ چوتھے درجے پہ یا آخری درجہ ہوتا ہے جو ان اللہ معنا اور ثانی اثنین کا مرتبہ، جہاں 2 ایک ہو جاتے ہیں، جسم 2 ہوتے ہیں لیکن روحیں ایک ہو جاتی ہیں، جہاں صورت 2 ہوتی ہے حقیقت ایک ہو جاتی ہے۔ جو آقا کریم علیہ السلام نے اس اماں کو فرمایا تھا نا، جب غزوہ پہ یا سفر پہ جا رہے تھے تو کسی کام اماں آئی تھی، تو اس نے کہا حضور مجھے کام ہے، فرمایا اماں واپسی پہ۔ وہ اماں بھی ماشاءاللہ مدینے کی تھی، حضور کی امتی تھی۔ انہوں نے کہا حضور واپسی کا کیا پتہ ہے، اگر آپ نہ آئے، جہاد پہ جا رہے ہیں۔ اسٹریٹ فارورڈ اس اماں نے کہا، اسٹریٹ فارورڈ رحمت کائنات نے فرمایا اِلَّمْ تَجِدِينِ فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ۔ اماں پھر کیا ہوا اگر میں نہ آیا، ابو بکر صدیق جو ہے۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں نا، لوگ تو ٹیکسٹ پڑھ لیتے ہیں، اس کا ایک بلیغ مقصد ہوتا ہے۔ یہ اوپنلی سب کو سنایا جا رہا ہے، یعنی اگر کہیں میں نہ ہوں اور ابو بکر ہو تو سمجھنا میں ہی ہوں، اور ویسے ہی چلے جانا اور بہت کر دینا اور ویسے ہی ہو جائے گی۔ یہ سمجھنے کی چیزیں اگر آ جاتی تو کتنی گتھیاں سلجھ جاتی۔ اپنی ذاتی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہ پڑتی، جب قرآن کی نصوص اور احادیث صحیحہ سے مسئلہ حل ہو جائے تو تمہیں تاریخ کی کتابوں میں خجل خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور تم کون ہو؟ تم میں پوری امت میں کوئی بھی ہے؟ ان کے بعد خلفائے راشدین کے بعد کوئی ہے ایسا پوری امت میں کوئی بڑے سے بڑا امام مجتہد جو یہ طے کرے، کرائیٹیریا طے کرے؟ نہیں کر سکتا۔ عقیدہ بنتا ہی نہیں اس کے بعد۔ قرآن اور سنت کے بعد جو بھی ہوتا ہے وہ عقیدہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ یہ میں اپنی کل زندگی کا نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، عقیدت ہو سکتی ہے، عقیدہ نہیں۔ عقیدہ یا اللہ بناتا ہے یا اللہ کے رسول بناتا، بس۔ جو اس کے علاوہ کسی نے بنایا ہے وہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں عقیدت ہو سکتی ہے۔ تو عقیدت، اب آج لوگوں نے عقیدت کو عقیدہ بنایا ہوا ہے اور دوسروں پہ ٹھونس کے مسلط کرنے کی کوشش میں اچھے اچھے لوگ وہ اس سازش کا شکار ہو چکے ہیں، معاذ اللہ۔ اور توازن اور اعتدال جو اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو جب بیلنس آؤٹ ہوتا ہے سنیت ختم ہو جاتی ہے۔ بیلنس کو برقرار رکھنا اسی کا نام اہل سنت ہے۔ تو یہ فنائیت جو اس نان بھائی کو خواجہ باقی باللہ کی توجہ سے، توجہ اتحادی سے حاصل ہوئی، جب باہر آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا دونوں ہی باقی باللہ تھے۔ صورتاً بھی وہ نان بھائی جو ہے اس پہ ایسا رنگ چڑھا کہ ہمیں لگ رہا تھا یہ بھی باقی باللہ ہے۔ ہم پہچان نہ سکے
لیکن فرق کیسے کیا کہ ایک ان میں سے وہ ڈاواں ڈول تھا، جھول رہا تھا، اور ایک جیسے گیا تھا ویسے ہی آ رہا تھا۔ تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہمارے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ ہیں، اور یہ نان بھائی ہے جو لڑکھڑا رہا ہے اور آپ نے اسے سہارا دیا ہوا ہے۔ باہر لائے تو فرمایا میاں دیکھ لو، اللہ نے اسے بھی باقی باللہ بنا دیا، ظاہراً اور باطناً دونوں طرح باقی باللہ بن گیا۔ لیکن چند لمحوں بعد وہ شخص گرا، روح پرواز کی اور فوت ہو۔ تو وہاں آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ اس کا ظرف چھوٹا تھا لیکن اس نے نعمت بہت بڑی مانگی، تو اس کی تاب نہ لا سکا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ پھر بھی بہت بڑا خوش نصیب انسان تھا کہ ساری زندگی تندور پہ روٹیاں لگائیں اور دنیا سے جاتے ہوئے مقام بقا باللہ لے گیا۔ اب آپ میری بات سمجھیں، یہ سنی آپ نے تو پہلے بھی ہزاروں بار یہ حدیث کہ امام حسن سر سے ناف تک اور امام حسین ناف سے پاؤں تک نقشہ مصطفیٰ ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ غار ثور میں جا کے صدیق اکبر کو یہ مقام ملا اور اپنی جان گنوا کے عثمان بھائی کو یہ مقام ملا، اور امام حسن کو ماں کے پیٹ سے آتے یہ مقام حاصل تھا۔ یہ بات کون بتائے گا؟ یعنی رب کائنات عالم ارواح میں یہ طے کر چکا تھا کہ جب حسن مجتبی دنیا میں جائے گا تو وہ مقام فنا فی الرسول پہ ہوگا۔ تو باقی 48 سال جو زندگی کے گزارے آپ نے، 48 سال، اب آج لوگ سوشل میڈیا پہ بڑا شور کرتے ہیں، میں کہ اچھا ہے، شکر ہے یہ شور ہی تم نے کیا، ہم تو کئی سال، یہ ہمیں کوئی بتاتا کیوں نہیں کہ وہ باقی کی درمیان والی زندگی کہاں گئی؟ اور مسجد نور میں آ کے جمعہ پڑھو پھر بتائیں گے تم۔ ہاں 15 حج امام حسن مجتبی نے کیے، یہ سال کے تقریباً 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں اس پہ، اس وقت پیدل عراق سے مکہ، مدینہ سے مکہ اور عراق سے کوفہ سے مکہ جائے کوئی بندہ، پھر آ کے ہم سے پوچھے کہ امام حسن کی زندگی کے 48 سال، اس میں 15 سال تو یہ ہیں، تو جا کے حرم میں اپنے رب کے گھر کا طواف ہی کرتے رہتے تھے۔ تمہیں کیا پتا کہ یہ خلیفہ راشد کے دونوں بیٹے جو ہیں، امام حسین نے 25 حج کیے ہیں پیدل اور امام حسن نے 15 کیے ہیں۔ سال میں ایک بار حج ہوتا ہے، یہ بھی 1970 میں بھی جب لوگ جاتے تو 6 مہینے بعد آتے تھے بحری جہاز والے۔ یہ تو ہم نے بھی سنا ہے بزرگوں سے کہ کراچی تک چڑھانے جاتے تھے پہلے، حاجی تو حاجی رہا نا، یہ جو حاجی کے رشتہ دار ہوتے تھے ہفتہ 10 دن تو ان کے لگ جاتے تھے، کیوں جی؟ ہاں اب سوچو 1400 سال پہلے کا حج کیسے ہوتا ہوگا۔ تو یہ آؤ ہم تمہیں بتائیں گے وہ کہاں تھے، کیا کرتے تھے، عبادت کیسے کرتے تھے، زہد کیسے، وہ جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والے لوگ تھے، اس نانا کے نواسے تھے جن کی تہجد میں پنڈلیاں سوج جاتی تھیں، اور اس سیدہ فاطمہ الزہرا کے لال تھے کہ رات ختم ہو جاتی اس کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا، اور اس شیر خدا علی المرتضیٰ کے بیٹے تھے، یہودی کے باغ میں مزدوری کر کے 18 کھجوریں لے کے گھر آ جاتا تھا کہ بس میرا آج کا خرچہ پورا ہو گیا ہے، اب آگے کیا کریں؟ تم جو اپنے تصور میں سوچ کے بیٹھے ہو نا، آج کی V8 اور آج کی پجارو اور آج کے پروٹوکول، 1 نمبر پیر ہو یا 2 نمبر، پروٹوکول سیم ہے، وہ وہاں نہیں تھا۔ وہاں تو اپنے نانا کا دین بچانے وہ نانا کا روزہ چھوڑ کے مدینہ کوفہ آ گئے، کربلا آ گئے۔ تو آج کے آدمی کو جب تک کوئی اس دور کا بندہ نہ ہو وہ سمجھا نہیں سکتا، آج کا مولوی، آج کا واعظ، آج کا ذاکر، آج کا خطیب،
اس کے لیے 1400 سال پیچھے ٹریول کرنا پڑتا ہے، ان کی بارگاہوں میں جانا پڑتا ہے، پھر حسنیت سمجھ آتی، پھر حسینیت سمجھ آتی۔ اور جو صرف مجمع کی واہ پہ بیٹھا ہو اسے نہ حسن سمجھ آتا ہے نہ حسین سمجھ آتا ہو، جس بھی فرقے جس بھی مسلک کا مرضی ہو۔ یہ اہل بیت کی زندگیوں میں ہوتا رہے، لوگ ان کی محبت بیچتے رہے ہیں۔ میں نے ان 12 اماموں کو پڑھا ہے الحمدللہ پوری تحقیق سے، اس لیے یہ نام آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے، تو میں لوگوں کے لیے تھوڑی کروں گا، میں تو اپنا درود ابراہیمی پورا کروں گا نا۔ تو آپ کو تو میں لنگر کے طور پہ بونس دے رہا ہوں کہ جو اللہ نے خزانے اہل بیت کے مجھے دیے اس میں سے چند موتی تم بھی لے لو۔ امام حسن مجتبیٰ کو حضور علیہ السلام نے گود میں بٹھایا اور خطبہ پڑھا۔ خطبے کا موضوع کیا ہے؟ خطیب الانبیاء کا خطبہ ہے، اور خطبے کا موضوع ہے شان امام حسن مجتبیٰ۔ گویا حسن مجتبیٰ کی شان بیان کرنا سنت مصطفیٰ ہے، ممبر پہ بیان کرنا۔ تو اب وہ نواسہ بھی کیا ہے کہ گویا حضور علیہ السلام آئینہ دیکھ رہے ہیں، اپنی شبیہ کو دیکھنا۔ 8 سال کی عمر سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو، آقا کریم علیہ السلام نے گود میں بٹھایا ہے، حمد و صلات پڑھی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کبھی ہمیں دیکھتے کبھی یوں نواسے کو دیکھتے، پھر ہمیں دیکھتے پھر یوں نواسے کو دیکھتے، یعنی ہمیں الرٹ اور متوجہ کیا۔ پھر خطبہ شروع کیا، لوگو ان ابنی ھذا سید، نواسہ نہیں کہا، فرمایا لوگو بے شک میرا یہ بیٹا، میرا یہ بیٹا، ابنی ھذا سید، یہ سردار ہے تمہارا، اسے پہچان لو، یہ میری امت کا سردار ہے۔ اور سردار کا معنی زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، سردار کون ہوتا ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے، سید کا کیا کام ہے۔ یہ سیدوں کے سید اور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ سید کون ہے؟ فرمایا یصلح اللہ بہ بین الفئتین من المسلمین، میرے اس بیٹے کے ذریعے میرا رب، یہ کام بھی رب کی، یہ نہیں کہا یہ کرے گا، فرمایا میرا رب کرے گا، کروائے گا اس سے، وسیلہ اس کو بنائے گا۔ جب میری امت کے 2 گروہ آپس میں برسر پیکار ہوں گے، دونوں ہی رضی اللہ عنہ والے ہوں گے۔ جنگ صفین میں یہ ہوا، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد جب امام حسن مجتبیٰ نائب بنے، گویا نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسہ مسند خلافت راشدہ پہ اپنے باپ کے بعد بیٹھے گا۔ 6 مہینے خلافت راشدہ آپ کو عطا ہوئی، تو آقا کریم علیہ السلام نے وہ پہلے بتا دیا کہ تیار رہنا، یہ میرا بیٹا میری امت کے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کرائے گا۔ یہ الفاظ حدیث کے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بین الفئتین من المسلمین، یہ نہیں کہا وہ دوسرا کافر کھڑا ہے معاذ اللہ، نہیں، وہ بھی رضی اللہ عنہ والے، یہ بھی رضی اللہ، ادھر امیر معاویہ تھے، اور قرآن نے کہا رحماء بینہم، یہ میدان جنگ میں تلواریں لے کے بھی کھڑے ہونا تو ذاتی بغض سے جنگ نہیں کرتے، ان کے پاس بھی کوئی دلیل شرعی ہوگی، ان کے پاس بھی کوئی دلیل شرعی ہوگی، یہ ذاتی جنگیں نہیں لڑتے، جنگ بھی لڑیں تو اللہ رسول کے لیے لڑتے ہیں، اور اگر ذات آ جائے تو عین میدان جنگ میں دشمن کی چھاتی سے نیچے اتر آتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے باپ شیر خدا علی المرتضیٰ نے یہ کیا نا، وہ کافر بھی حیران ہو گیا کہ اتنی سخت لڑائی کے بعد مجھے ڈھایا ہے، اب میری گردن کاٹنی تھی، میں نے تھوکا ہے تو یہ نیچے اترا ہے۔ کہا یہ کیا؟ کہا اب میں علی آ گیا ہوں بیچ میں، میں اللہ کے لیے، العلی کے لیے لڑ رہا تھا، علی کے لیے نہیں، پیچھے اس لیے ہٹا ہوں کہیں بیچ میں ملاوٹ نہ ہو جائے،
میری ذات نہ آ جائے، میرا نفس و خواہش نہ آ جائے، اس لیے پیچھے اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے کہ ایسا بھی کوئی دین ہوتا ہے؟ عین موت کے منہ میں بندہ پیچھے ہو جائے اور دشمن پہ قبضہ۔ یہ اس علی کا لال تھا امام حسن مجتبیٰ، اور آقا کریم علیہ السلام فرمایا یہ میری امت کے 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائیں۔ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد پاک، آپ کے بچوں کے نام آئمہ کہتے ہیں 15 آپ کے بیٹے ہیں، آج اتنا یاد رکھ لیں، 15 امام حسن کے بیٹے ہیں۔ امام حسن کے ایک بیٹے، ان کا نام بھی حسن ہے، بڑے بیٹے کا نام محمد تھا، اسی نسبت سے آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ امام حسین کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور امام حسن کی کنیت ہے ابو محمد، یعنی اپنے پہلے بیٹے کا نام ہی نانا کے نام پہ محمد رکھا۔ آپ کے بھی ایک بیٹے علی اکبر ہیں اور آپ کے بھی ایک بیٹے علی اصغر ہیں، 2 کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھا۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہے، یہ پہلے یاد ہے آپ کو۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ جتنا ہم صاحب بتا دیتے ہیں نا اتنا یاد رکھتے، خود زحمت نہیں کرتے کہ آگے بھی جائیں۔ میں تعداد اس لیے بتا رہا ہوں، 15 بیٹے 8 بیٹیاں، بیٹوں میں حضرت علی اکبر، علی اصغر، جعفر، بیٹیوں میں سیدہ فاطمہ۔ امام حسین نے بھی بڑی بیٹی کا نام والدہ کے نام پہ رکھا، امام حسن نے بھی پہلی بیٹی کا نام والدہ کے نام، تاکہ یاد رہے آپ کو۔ فاطمہ، سکینہ، جسے ہم سکینہ بولتے ہیں، یہ اصل میں لفظ کیا ہے؟ سکینہ۔ اچھے میں نے لوگ دیکھا ہے ممبر پہ وہ غلط نام بول رہے ہوتے ہیں، شیعہ سنی دونوں۔ سکینہ نہیں ہے، سکینہ ہے عربی میں۔ سکینت جس کو کہتے ہیں، پیس، امن، سکون، برکت۔ ام الحسن، یہ بھی آپ کی صاحبزادی ہیں، یہ 3 بیٹیاں، عبداللہ، قاسم، زید بن حسن بن علی۔ یہ زید بن حسن بن علی داتا گنج بخش علی حجویری کے جد امجد ہیں، اس لیے لوگ ان کا نام بھی نہیں لیتے۔ عبد الرحمن بن حسن بن علی، احمد بن حسن بن علی، اسماعیل بن حسن بن علی، حسین بن حسن بن علی، مائی کے نام پہ بھی نام رکھا، عقیل بن حسن بن علی، اور حسن مثنی، ابو الحسن، ابو عبداللہ حسن بن علی علیہ السلام۔ اور یہ حسن مثنی ہے جد اعلیٰ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں سے نسب حسنی حسینی چلا۔ 2 نہیں 3 بچے تھے، ایک بیٹا امام حسین کا بچہ تھا اور 2 بیٹے امام حسن مجتبیٰ کے بچے تھے۔ ایک سیدنا امام حسن مثنی، جہاں سے یہ نسب چلا، جو داماد ہیں امام حسین کے، سیدہ فاطمہ بنت حسین ان کی زوجہ تھی، اور ان کے بیٹے تھے حضرت سیدنا عبداللہ بن حسن بن علی، عبداللہ المحض، جو جد اعلیٰ ہیں غوث اعظم رضی اللہ۔ امام حسین کا نواسا اور امام حسن کا پوتا، پہلا بچہ اس امت میں جو امام حسن کا پوتا ہے، امام حسین کا نواسا ہے، اس کا نام ہے عبداللہ بن حسن۔ اور تیسرے جو بچے تھے وہ تھے حضرت سیدنا عمر بن حسن بن علی المرتضیٰ علیہ السلام۔ کربلا میں سے ایک عمر بھی بچہ تھا، تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ علی کے پوتے کا نام عمر ہے اور امام حسن کے بیٹے کا نام عمر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد۔